شکرانے کے سجدے۔ شکر کے سجدے کے مشروع ہونے کی دلیل حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشخبری آتی یا کسی چیز کے ساتھ ان کو خوشخبری دی جاتی تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے۔ سجدہ کرنے والا سجدہ کرتے ہوئے تکبیر کہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور اللہ کی تعریف اور اس کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرے۔ پھر سجدے سے کھڑا ہو اور تکبیر نہ کہے اور نہ ہی سلام پھیرے۔ سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت سجدہ والی آیت پڑھنے کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے، چاہے یہ آیت پڑھنے والا اس کو نماز میں پڑھے یا اس کو نماز سے باہر پڑھے، اور اس سجدے یعنی سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر سجدہ تلاوت والی سورت یا آیت پڑھتے تو خود بھی سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے۔ قرآن پڑھنے والا یا سننے والا جب سجدہ تلاوت کو پڑھ لے تو سن لے تو تکبیر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور کہے سبحان ربی الاعلیٰ اور دعا کرے ان الفاظ کے ساتھ سجد وجہی للذی خلق وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، اور کہے اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا ووضع عنی بہا وزرا وجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داؤد۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ سے اٹھ کھڑا ہو اگر وہ نماز میں ہے، اگر نماز میں نہیں ہے تو بغیر تکبیر اور سلام پھیرے اٹھ کھڑا ہو۔ مسافر جب سواری پر سجدہ والی آیت پڑھے تو اپنی سواری سے اتر جائے اور سجدہ تلاوت ادا کرے۔ اگر اترنا آسان نہ ہو تو سر کے ساتھ سجدے کا اشارہ کرے۔ جب قاری سجدہ تلاوت کی ایک آیت کو بار بار پڑھے تو ان سب کے لیے ایک سجدہ تلاوت کی ادائیگی کافی ہے۔ جب قاری سجدہ نہ کرے تو سننے والا بھی نہ کرے، اس لیے کہ وہ تلاوت میں اس کے تابع ہے۔ قاری کو بغیر ارادے کے سننے والا جیسے کوئی گویا جو وہاں سے گزر رہا تھا وہ سجدہ تلاوت میں قاری کی پیروی نہ کرے۔ جن وقتوں میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے ان وقتوں میں سجدہ تلاوت ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔